آج پھر مالک گھر پر نہیں تھا اور مجھے آج پھر سے مالک کی بیویوں کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کی بیویاں اپنے کمروں میں ایسا کیا کر رہی تھی، ان کی عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ میرا مالک کویت میں کاروبار بھی کر رہا تھا۔ اس کی عمر 60 سال تھی، لیکن صحت بھی قابل رشک تھی۔ اس کی 2 کم عمر خوبصورت بیویاں بھی تھی جن کی عمریں 19 اور 20 سال۔ جب بھی وہ گھر پر ہوتا تو دونوں اڑتی مکھی کی طرح آگے پیچھے اس کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن جیسے ہی وہ شہر سے باہر جاتا وہ ہر وقت خوش باش رہتی اور رات کو ان کے کمرے سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آتی۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر روشن دان سے جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے، وہ عورت کسی کے ساتھ۔ دوستو، کہانی کو شروع سے اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ میں پاکستان سے آیا تھا اور میری قسمت میں یہ گھر پر نوکری لگ گئی تھی۔ وہ 60 سالہ بڈھا تھا، لیکن اس نے شادی 2 جوان لڑکیوں سے کر رکھی تھی۔ رات کو وہ جس بیوی کے کمرے میں جاتا، صبح وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر آتی اور مجھ سے کہتی، مالک کے لیے ہلدی والا دودھ لانا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ہلدی والے دودھ کا کیوں کہتی ہے۔ جس دن پہلی بیوی کی باری ہوتی، اس دن اسے سخت سردی ہوتی تھی۔ دوسری بیوی بڑی خوشباش کمرے سے باہر نکلتی اور ہنس کر ناشتہ کرتی۔ پہلی بیوی کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوتی۔ اگلے روز جب مالک دوسری بیوی کے کمرے میں جاتا تو دوسری بیوی بھی صبح روتے ہوئے کمرے سے نکلتی اور پہلی بیوی خوش ہوتی۔ پہلے پہر تو میں یہ سب دیکھ کر بڑی الجھن کا شکار ہوتا تھا کہ صاحب جس بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے وہ صبح کمرے سے روتی ہوئی کیوں نکلتی ہے۔ میری یہ الجھن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں ایک اور الجھن میں پھنس گیا۔ وہ یہ کہ جب پہلی بار میرا مالک کام کے سلسلے میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ مالک کی دونوں بیویاں بہت خوش ہیں۔ انہوں نے میک اپ کیا اور تیار ہو کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ جب مالک گھر پر ہوتا تو اس وقت دونوں بڑی سادگی میں رہتی تھی۔ بہرحال میں نے اس مسئلے پر زیادہ سوچ بچار نہیں کی، یہ تو مالک کی ذاتی زندگی تھی کیونکہ میں تو ان کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ میں باورچی تھا، اس لیے میں بستر بھی کچن میں ہی بچھایا کر سو جاتا تھا۔ اس وقت گھر میں اندرونی حصے میں صرف ایک ہی ملازم ہوتا تھا اور وہ میں تھا۔ اس رات میں کچن میں گہری نیند سو رہا تھا کہ میری آنکھ عجیب و غریب آوازوں سے کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی ہنس رہا ہو یا باتیں کر رہا ہو۔ اس وقت رات کا سناٹا تھا اور گھر کے اندر میرے علاوہ کوئی ملازم بھی نہ تھا۔ باقی سب ملازمین سرونٹ کوارٹر میں سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچا کہ یہ کون ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے۔ میں نے خود سے کہا، لاؤنج میں جا کر دیکھو۔ جب میں لاؤنج میں آیا تو وہاں سناٹا تھا، مگر کہکوں کی آواز مجھے مالک کی دونوں بیویوں کے کمروں سے آ رہی تھی۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا کہ مالک کی غیر موجودگی میں یہ دونوں اپنے کمروں میں کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی اور اس کی آواز ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر کسی سے بات کر رہی ہیں اور باتوں کے دوران ہنس بھی رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک کے بعد ایک وسوسے آنے لگے کہ کہیں یہ لڑکیاں برے کردار کی مالک تو نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں شوہر کی آمد پر اچھی طرح تیار ہوتی ہیں، مگر یہ دونوں تو مالک کی موجودگی میں سادہ لباس پہنتی تھی اور بغیر میک اپ کے رہتی تھی۔ دوسری جانب میرے دل میں ایک اور وسوسہ بھی تھا کہ ان دونوں میں بہت اتفاق تھا، جو کہ معمول سے زیادہ سکون کا باعث بن رہا تھا۔ یہ دونوں آپس میں بہت پیار سے رہتی تھی۔ ابھی میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ اچانک دونوں کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایک کالی رنگ کی عبایا پہنے بالوں والی بیوی اپنے دروازے پر کھڑی تھی اور مجھے حیرت اور غصے سے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً خوفزدہ ہو گیا، لیکن جو بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ مالک کی بیوی بھی گھبراہٹ اور بدحواسی کا شکار ہوئی تھی، لیکن جلدی سے سنبھل کر مجھ سے سختی سے پوچھنے لگی کہ تم اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ میں اس وقت کیا بہانہ بناتا؟ میرا تو دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور میں بالکل گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔
اتنی جلدی مجھے کوئی بہانہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، جاسوسی کر رہے ہو؟ میری حالت تو اور بھی خراب ہو گئی۔ میں نے فوراً عذر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سنے بغیر غصے میں آنکھیں نکال کر بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی مالک سے کہہ کر تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ اس کے لہجے میں جو غصہ تھا، اس سے میں خوف زدہ ہو گیا اور بھاگم بھاگ واپس کچن میں آیا۔ میری نوکری بڑی مشکل سے لگی تھی، اور اگر مجھے نکال دیا جاتا تو میرے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے، کیونکہ میں نے پاکستان میں اپنے دوستوں سے بہت سا ادھار لیا تھا، جسے میں ہر ماہ ملنے والی تنخواہ سے چکا رہا تھا۔ پھر یہاں مجھے تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی، کھانا پینا بھی مفت تھا، اور رہائش کا خرچ بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات میں مجھے کویت میں دوبارہ ایسی نوکری ملنا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا لینا دینا کہ وہ کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اپنے دل کو سمجھائی تھی، لیکن میرے اندر چھپا ہوا جاسوس کہاں چین سے بیٹھنے دیتا تھا۔ اگلے روز ہی مالک واپس آ گئے۔ ان کی دونوں بیویاں سر لپیٹے بیٹھی تھی، جیسے بہت نیک پرہیزگار ہوں۔ مالک دونوں کے لیے بے تحاشا تحفے لائے تھے، اور دونوں ہی بہت خوش تھی۔ مالک نے ایک پیکٹ میری طرف بھی بڑھا دیا اور کہنے لگے، اس میں تمہارے لیے نئے کپڑے ہیں، تم پہن لینا۔ مالک سب ملازموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ چائے بنا کر لان میں لے آؤ۔ میں نے چائے بنائی اور باہر کے باغیچے میں رکھ دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں مالک کی کرسی کے قریب ہی بیٹھ گیا، کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ پہنچا، اور مالک نے مجھ سے کہا، تم بہت ہی ایماندار نوجوان لگتے ہو، اور مجھے دیانتدار لوگ بہت پسند ہیں۔ وہ مالک کے ساتھ وفا کریں یا نہیں، یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں چکرا کر رہ گیا، اور مجھے لگا کہ مالک اپنی بیویوں پر شک کر رہے ہیں، لیکن میں شک کی بنیاد پر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مالک نے کہا کہ ان کے دوسرے ملازم نے انہیں بتایا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیویاں بہت خوش باش نظر آتی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر میں نظریں چرانے لگا تھا، کیونکہ حقیقت میں اس میں کچھ سچائی تھی۔ مالک نے کہا، میری غیر موجودگی میں تم ہی وہ واحد شخص ہو جو گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس لیے تم اس بات کی چھان بین بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہو۔ مجھے سچائی جاننی ہے، اور اگر تم نے میرا یہ کام پورا ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مالک کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، اور انہوں نے چند نوٹ میرے ہاتھ میں رکھ دیے جو پاکستانی ہزاروں روپے تھے۔ میں بے حد خوش ہو گیا، اور میرے اندر جاسوس جاگ اٹھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں مالک کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد روتی کیوں تھی، کیونکہ جب بھی وہ کمرے سے باہر نکلتی تھی تو روتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ سب جاننے کی مجھے پہلے سے ہی خواہش تھی، اور اب تو مجھے اجازت بھی مل چکی تھی۔ مالک چند دن بعد پھر دوسرے شہر چلے گئے۔ جیسے ہی مالک گیا، ان کی دونوں بیویاں بے حد خوش تھی، اور اچھی طرح تیار ہو کر مجھ سے اپنی فرمائش کا کھانا بھی بنوایا۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمروں میں چلی گئیں، اور رات کو مجھے پھر سے ان کے کمروں سے وہی آوازیں آنے لگی، سرگوشیاں اور ہنسی کی باتیں۔ میں اٹھ کر کچن سے باہر آئی اور باری باری دونوں کمروں کے دروازوں پر کان لگایا۔ دونوں کمروں سے ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں بس لائٹ بلب کی روشنی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کمرے کے دائیں بائیں جانے کی کوشش کی کہ شاید کوئی کھڑکی یا روشن دان نظر آ جائے جس سے میں اندر کے منظر کو دیکھ سکوں، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اندر کی سرگوشیاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آنے دے رہی تھی، اور میں الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن وہاں کوئی ایسی کھڑکی موجود نہ تھی۔ اگلے روز میں نے سوچا کہ اگر ان کے کمروں میں کوئی داخل ہوتا تو آتا کہاں سے ہے؟ گھر کے اندر سے تو کوئی کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقیناً جو بھی آ رہا تھا وہ باہر سے ہی آ رہا تھا، لیکن میری پریشانی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کمروں کے باہر بھی کوئی کھڑکی موجود نہ تھی۔ جب ان کمروں کے اندر اور باہر کوئی کھڑکی نہ تھی تو کوئی کیسے اندر داخل ہو سکتا تھا؟
یہ راز جو بھی تھا کمروں کے اندر جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا، لیکن میں ایک باورچی تھا، میں کیسے مالکین کے کمرے میں جا سکتا تھا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ کسی ایک مالکین کے کمرے میں جا کر چھپ جاؤں۔ میری پوری رات یہی سوچتے گزری۔ اگلے روز میں نے صبح ناشتے کے وقت ہی مالک کی دونوں بیویوں سے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے اور میں مالک سے پوچھ چکا ہوں۔ وہ دونوں یہ سن کر منہ بنانے لگیں اور مجھے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کچن میں چلی گئیں تاکہ کھانے کا انتظام کریں۔ اس وقت بھی وہاں کوئی موجود نہ تھا، اس لیے میں نے موقع غنیمت جان کر ایک مالکین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ ایسا تھا جیسے کوئی خواب، بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا، بے حد قیمتی اور نفیس فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی کمرے کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ تھا سوائے کسی کھڑکی یا روشن دان کے۔ جب اس کمرے میں کچھ ایسا نہ تھا تو آنے والا اندر کیسے آتا تھا؟ یہی میری تلاش تھی۔ ابھی تو میں کمرے میں کہیں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایک کونا نظر آ گیا جہاں کپڑوں کا سٹینڈ رکھا ہوا تھا اور وہاں مالک کا آرام دہ عبایا بھی لٹکایا ہوا تھا۔ میں اس کپڑے کے سٹینڈ کے پیچھے چھپ گیا اور رات تک وہیں چھپا رہا۔ رات کے 11 بجے مالک کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلا لیا۔ میری حالت کی انتہا نہ رہی جب اس نے الماری سے ایک چھڑی نکالی اور کمرے کی چھت کے ایک کونے پر جا کر اس کونے کو اس چھڑی سے کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دیوار کے کونے کا ایک ٹکڑا ہٹایا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ کتنی چالاکی اور عیاری سے یہ سب کر رہی تھی، چھت کو دیکھنے سے کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ نوجوان اندر داخل ہوا مالکین بڑی خوش ہوئی۔ وہ کچھ غلط کام شروع کرنے ہی والے تھے کہ میں نے کپڑوں کے سٹینڈ کو ہٹایا اور باہر نکل آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور شور مچا دیا تو فوراً ہی سب لوگ جمع ہو گئے۔ برابر والے کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا اور دوسرے ملازمین نے ان لڑکوں کو بھی پکڑ لیا۔ مالک کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ لڑکیاں صرف دولت کی لالچ میں مالک کی بیویاں بنی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کو بلاتی تھی، لیکن کمرے میں کھڑکی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ مالک نے دونوں لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا اور بیویوں کو بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور مجھے انعام بھی اچھی رقم ملی۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔